اے انسان، اپنے ماتا پتا کے ساتھ تو اچھا سلوک کر، اپنے ماں باپ کے ساتھ تو اچھا سلوک کر۔ ابھی یو پی سے ایک جگہ سے خبر میرے پاس آئی، میں فون پر موبائل پر کسی نے مجھ کو بتایا، اللہ کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 70 سال کی بوڑھی ماں، شوگر کی مریضہ تھی، ایک ہی بیٹا اور بہو گھر میں رہتے تھے۔ 70 سال کی بوڑھی ماں گھر میں جگہ جگہ پیشاب کر دیتی تھی۔ بیٹا اپنی بوڑھی ماں کو ڈانٹتا تھا، بہو بھی ڈانٹتی تھی، پھٹکارتی تھی، کیوں تم ادھر ادھر پیشاب کر دے رہی ہو؟ ماں نے کہا بیٹا یاد کر اپنا بچپن، تو بھی تو جگہ جگہ پیشاب کر دیا کرتا تھا، اور میں پوچھا لے کر کے تیرے پیشاب کو صاف کر دیا کرتی تھی۔ تو دن بھر میں 25 مرتبہ کپڑے میں پیشاب کرتا تھا، میں 25 مرتبہ تیرے کپڑے کو چینج کر دیتی تھی۔ پہلے کے زمانے میں تو ڈائپر وغیرہ بھی نہیں تھا، اب تو ماشاءاللہ نئے دور کی عورتیں ہیں، ڈائپر ہے، وائپس ہے، فلانا ہے، ڈھکانا ہے، تو بہت آسانی ہے۔ اس بوڑھی ماں کو جو جگہ جگہ پیشاب کرتی تھی، اس کے اپنے بیٹے نے اور بہو نے اتنا مارا، اس محلے کے ایک آدمی نے دیکھا اس بوڑھی عورت کو گٹھری کی طرح پڑے ہوئے کمرے میں۔ اس بوڑھی عورت کی لاش ملی ہے، اور لاش ایسی طریقے سے ملی ہے کہ چہرے پر مارنے کے نشانات بھی ہیں، چوٹ کے نشانات بھی ہیں، اور پولیس کو اور محلے والوں کو پورا ڈاؤٹ ہے کہ اسی بیٹے اور بہو نے مل کر کے اپنی ماں کو مارا ہے۔ یہ حالات ہیں آج۔ انسان اتنا کرور ہو چکا ہے، اتنا کٹھور ہو چکا ہے، اتنا سخت دل ہو چکا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اے انسان تو اپنے ماتا پتا کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کرہا، حملت امہ وہنن علی وہن، تیری ماں نے تکلیف در تکلیف سے تجھ کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ قرآن کے 26ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا اپنے ماتا پتا کے ساتھ تو اچھا سلوک کر۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، تیری ماں نے بڑی تکلیف سے تجھ کو پیٹ میں رکھا تھا اور بڑی تکلیفیں جھیل کر کے تجھ کو جنم دیا تھا۔ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو ماں اٹھاتی ہے، پیٹ میں رکھنے کی تکلیف، جنم دینے کی تکلیف، اور 9 مہینے تک دودھ پلانے کی تکلیف۔ اسی لیے باپ کا درجہ اپنی جگہ ہے، مگر ماں کا درجہ باپ سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ دنیا والوں، تم کہتے ہو اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے، آؤ میں تم کو بتاؤں، اسلام نے عورت کو یہ سمان دیا ہے کہ اگر عورت ماں ہے تو باپ سے 3 گنا اس کا درجہ زیادہ ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے سوال کیا من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک کا، تیری ماں ہے۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے۔ اس کے بعد پوچھا کون ہے؟ فرمایا تیری ماں ہے۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا تیرا باپ ہے۔ جس ماں کو اسلام نے یہ درجہ دیا تھا، اس ماں کو آج آپ نے گالی بنا دیا۔ کسی سے لڑائی ہوتی ہے، ماں کی گالی ہم دیتے ہیں۔ تمہیں گالی دینے کے لیے باپ نہیں ملا، گالی دینے کے لیے بھائی نہیں ملا، گالی دینے کے لیے کوئی اور ماں ملی تھی تجھے گالی دینے کے لیے، تو انہیں ماں کو گالی بنا دیا۔ نبی نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آیا ہوں، رو رہے ہیں میرے ماں باپ۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی جاؤ اور اپنے ماں باپ کو ہنسا کر کے آؤ جیسے تم رلا کر کے آئے ہو۔ ماں باپ کو رلانے کی تم کو اجازت نہیں ہے، انہوں نے ہمیشہ تمہیں ہنسایا ہے،
ان کی وجہ سے تمہارے لب پر مسکراہٹ آئی ہے، لہذا تمہاری وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے، جاؤ اپنے ماں باپ کو تم ہنسا کر کے آؤ۔ عورت اگر ماں ہے اس کا یہ درجہ ہے، اور یہی عورت اگر بیٹی بن کے آتی ہے، اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ من ابتلی بہذہ البنات شیئا کن لہ سترا من النار، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے، جس کا امتحان اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے لیتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کن لہ سترا من النار، وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ او بیٹی والو، بیٹی تو تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئی ہے، مگر تم نے کیا کیا ذرا غور کرو۔ کتنی بیٹیاں ہیں، باپ اپنی بیٹی سے ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتا، جوان بیٹی سے باپ بات کرنا بھی اپنی انسلٹ سمجھتا ہے، باپ گھر میں آتا ہے بیٹی جلدی سے کمرے میں چلی جاتی ہے، باپ کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے۔ او لوگوں، باپ بیٹیوں کو ڈرانے والا نہیں، باپ بیٹیوں سے پیار کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے باپ تھے بیٹی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، جب حضرت فاطمہ آتی تھی، نبی کی بیٹی جب آتی تھی، اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کا ویلکم کرتے تھے، سواگت کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے مرحبا ببنتی، اے میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو، اور آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے تھے اور اپنی سیٹ پر اپنے بغل میں اپنے بازو میں اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے۔ بیٹی اگر ہے عورت تو پیار اور سمان کے لائق ہے۔ ہمارے یہاں تو صاحب کہتے بیٹی پرایا دھن ہوتی، یہ ہوگی کسی کے ہاں کہاوت، ہمارے یہاں بیٹی کبھی پرائی نہیں ہوتی ہے، معاف کیجیے، اسلام میں بیٹی کبھی پرائی نہیں ہے۔ سسرال چلی گئی ہے، کسی کی بیوی بن چکی ہے، کسی کی ماں بن چکی ہے، مگر ماں باپ سے اس کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور میار پور والوں، تم بیٹیوں کو جہیز دیتے ہو، کاش کہ تم نے جہیز بن کر کے بیٹیوں کو وراثت میں ان کا حق دیا ہو۔ جاؤ بہار اور کٹیہار کے کسی بھی عالم سے سوال کر کے پوچھو کہ بھائی اپنی بہن کا حق دیے بغیر اور باپ اپنی بیٹی کو جائیداد میں وراثت میں اس کے حق سے محروم کر کے اگر حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، کیا اس کا عمرہ قبول ہوگا اللہ تعالیٰ کے؟ جاؤ فتویٰ پوچھ لو۔ یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ چاہو تو عمل کر لو۔ اللہ نے قرآن میں جب وراثت بیان کی فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اے میرے بندو، ہم جو وراثت کا مسئلہ بتا رہے ہیں، بیٹی کا اتنا ہے، بیٹے کا اتنا ہے، شوہر کا اتنا ہے، بیوی کا اتنا ہے، باپ کا اتنا ہے، ماں کا اتنا ہے، ہم یہ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اے دنیا والوں کان کھول کر کے سن لو، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی بارڈر ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حد ہے۔ انڈیا کی بنگلہ دیش کی بارڈر قریب ہے آپ کے ہاں سے، بنگلہ دیش کی بارڈر اور نیپال کی بارڈر قریب ہے آپ کے ہاں سے۔ اگر بارڈر پر بی ایس ایف کے جوان بیٹھے ہیں، اگر اللیگل طریقے سے کوئی بارڈر کراس کرتا ہے فوراً سپاہی ایکشن لیتے ہیں۔ اللیگل طریقے سے کسی کو کسی دوسرے دیش کی سرحد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وراثت کا جو قانون ہم نے دیا ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی بارڈر ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حد ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی لمٹ ہے، اس کو کراس کرو گے تو تم اللیگل مانے جاؤ۔ باپ کے مرنے کے بعد بھی باپ کی وراثت میں بیٹی کا حق ہے۔ ہاں بیٹے کا آدھا ملے گا اس کو، کیونکہ بیٹا کماتا ہے، بیٹا اپنی ماں کو بھی خرچہ دیتا ہے، بیوی کو بھی خرچہ دیتا ہے، بیٹے کی ذمہ داری رہتا ہے، بیٹے کو ڈبل ملے گا، مگر بیٹے کا آدھا بیٹی کو بھی ملے گا، بھائی کا آدھا بہن کو بھی ملے گا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون۔ اسلام میں بیٹی پرایا دھن نہیں ہوتی ہے، معاف کیجیے۔ یہی عورت جب بیوی بنتی ہے، کبھی آپ نے غور کیا نکاح کا یہ بندھن کتنا مضبوط ہوتا ہے؟ شوہر اور بیوی کے درمیان نکاح کے بعد کوئی پردہ نہیں ہے۔ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی ایک دوسرے کو دیکھنا بھی جائز نہیں تھا،
جب تک شادی نہیں ہوئی تھی عورت کے بدن کو ٹچ کرنا بھی حرام تھا، جب تک شادی نہیں ہوئی تھی عورت کے بدن کو دیکھنا بھی حرام تھا، اور آج نکاح ہو گیا، سر سے پیر تک وہ عورت حلال ہو گئی۔ یہ نکاح کی برکت ہے، اور اس نکاح میں اللہ کا نام لے کر خطبہ نکاح پڑھ کے قاضی صاحب ایجاب و قبول کراتے ہیں، مولوی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ کے دلہا سے کہتے ہیں کہ میں تیرا نکاح فلاں کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اللہ کا کلام پڑھ کر کے یہ نکاح کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے اپنے آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا، اتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، کیونکہ تم نے جب نکاح کیا تو ان کو اللہ کی پناہ میں لیا ہے، واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور تم نے اللہ کا کلام پڑھ کر کے اللہ کا نام لے کر کے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، کل تک وہ حرام تھیں، نکاح کے ذریعے تمہارے لیے حلال ہو۔ اور جب یہ عورت بیوی بن کے آتی ہے، اللہ کی قسم، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے بہت چل رہے ہیں سماج، حرام رشتے بہت چل رہے ہیں سماج میں، مگر جو غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا، اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہی رہے گا۔ شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے، جو حلال رشتہ ہے، اللہ کی قسم اس میں سکون ہے، حرام رشتوں میں سکون نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو دھوکہ دے کے بھاگ جاتی ہے۔ یہ برگر اور پیزا کھانے والی قوم جب ہر چیز میں فاسٹ کام کرنے لگی، شارٹ کٹ تلاش کرنے لگی، تو رشتوں میں بھی شارٹ کٹ تلاش کیا جانے لگا۔ شوہر سے من بھر گیا تو شوہر کو بیوی چھوڑ کے بھاگ رہی ہے، بیوی سے من بھر گیا شوہر چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ بنا، کچھ دنوں تک فائدہ اٹھایا، پھر وہ اس کے راستے وہ اس کے راستے۔ کتنی بڑی بے غیرتی ہے، کتنی بڑی بے شرمی ہے کہ ایک دوسرے کے تن سے فائدہ اٹھایا جائے، ایک دوسرے کے شریر سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اس کے بعد کہا جاتا بریک اپ ہو گیا، بریک اپ ہو گیا۔ آج بریک اپ ہوا، کل پیچ اپ ہوا، اس کے ساتھ بریک اپ ہوا، اس کے ساتھ پیچ اپ ہوا۔ رشتہ نہیں ہوا، کپڑا ہے، ڈوری ہے، باندھ دی، نہیں، یہ رشتہ ہے میرے پیارے سے۔ اسی لیے حرام رشتے میں وہ سکون پیدا ہو ہی نہیں سکتا جو نکاح میں پیدا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے نکاح کو بھی آج ایک مقدس رشتے کو بھی آج ہم نے ناپاک بنا دیا ہے۔ اب نکاح کہاں ہوتا ہے بھائی صاحب؟ اب تو سودا ہوتا ہے۔ لڑکا جتنا کوالیفائیڈ ہے، لڑکا جتنا پڑھا لکھا ہے، لڑکا جتنی اچھی جاب پر ہے، اتنا مہنگا سودا لگایا جاتا ہے۔ 3 لاکھ دینا پڑے گا آپ کو، ہمارے لڑکے کو بلیٹ چاہیے۔ اور تھوڑا اگر لڑکا زیادہ پڑھا لکھا ہے، زیادہ پیسہ کمانے والا، گورنمنٹ جاب میں ہے، تو بڑا سا منہ کھل جائے گا، فارچونر چاہیے۔ اور آج کل فارچونر سے بھی بڑھیا کوئی گاڑی آئی ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، لینڈ کروزر وغیرہ، تو خیر کچھ بھی ڈیمانڈ کر دی جاتی ہے۔ بیٹیوں کا تم سودا کر رہے ہو، بے شرمی اور بے غیرتی کی حد ہے۔ بیٹیاں سودا کرنے کی چیز نہیں ہوتی ہے میرے بھائی، بیٹی بڑی نصیب والے لوگوں کو ملتی ہے۔ میرا تجربہ ہے، اور تم بھی تجربہ کر کے دیکھ لینا، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ تجربہ کر کے دیکھ لے، اس کی روزی روٹی میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے مال میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ آٹومیٹک اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر میں برکت آئی۔ اور جن کے گھروں سے بیٹیاں چلی جاتی ہیں ان کا کاروبار مندہ پڑ جاتا ہے، ان کی روزی روٹی کمزور ہو جاتی ہے۔ بیٹیاں برکت لے کے آتی ہے میرے ساتھ، عورت بیٹی ہے برکت لے کے آئی، ماں ہے جنت لے کر کے آئی، بیوی ہے سکون لے کر کے آئی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ میرے بندو، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری پتنیوں کو بنایا، تمہاری بیویوں کو بنایا۔ ہاں اے لوگو، اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو؟
جلسے کا عنوان کیا رہتا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کرنا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب تک گھر کی اصلاح نہیں ہوگی، اور گھر کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب تک نیک گھر والی نہیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں عورت کے اندر لوگ دیکھتے ہیں، لمالہا پیسہ دیکھتے ہیں، ولجمالہا خوبصورتی دیکھتے ہیں، ولحسبہا خاندان دیکھتے ہیں، ولدینہا اور کچھ لوگ دینداری دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ او لوگو، دیندار عورت کو لے کے آ جاؤ، وہ تمہاری سگریٹ چھڑوا دے گی، وہ تمہارا رجنی گندھا چھڑوا دے گی، وہ تمہارا سود اور بیاہ چھڑوا دے گی۔ تم نیک عورت کو لے کے تو آؤ اپنے گھر میں۔ تم تو نیک کہاں لاتے ہو؟ تم تو خوبصورت لاتے ہو، تم تو اپنی برادری کی لاتے ہو، اپنے خاندان کی لاتے ہو، تم دینداری کو نہیں دیکھتے۔ عورت سکون لے کے آتی ہے میرے ساتھ۔ اچھا، ایک عورت ہے جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، جلسے میں آپ گئے، وہاں آپ کی ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ ماں کا سمان کرنا ہے، بہن کو عزت دینا ہے، بیٹی کو عزت دینا ہے۔ ایک چوتھی عورت آئی، کوئی رشتہ نہیں ہے میرا اس کے ساتھ، میں دوسرے گاؤں سے آیا ہوں، وہ میار پور کی لڑکی ہے، میار پور کی عورت ہے، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں بھی جلسے میں جا رہا ہوں، وہ بھی جلسے میں جا رہی ہے، سامنا ہوا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مسلمانوں، کوئی غیر لڑکی تم کو نظر آ جائے، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اسے گھور گھور کے نہ دیکھو، اپنی نگاہوں کو اس کے اوپر نہ جماؤ، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو۔ اللہ اکبر! اسلام نے عورت کو کتنا سمان دیا ہے۔ کوئی غیر عورت ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹی ہے، نہ ماں ہے، لیکن کوئی غیر عورت بھی ہے تو آپ کو اسے گھورنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو اسے ہراسمنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو اسے پریشان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے سماج میں کسی عورت کے بارے میں افواہ اڑ گئی، وہ عورت بدچلن ہے، آپ نے بھی مزہ لینے کے لیے اس کو لوگوں سے کہنا شروع کیا، ارے فلاں کی لڑکی تو بدچلن ہے۔ آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور آپ نے کسی عورت کو بدچلن ہونے کا آروپ لگایا، کیریکٹر پر آروپ لگایا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، جو کسی بے قصور عورت پر، کسی پاک دامن عورت پر بدچلنی کی تہمت لگائے، چرترہین ہونے کا الزام لگائے، کیریکٹر لیس ہونے کا الزام لگائے، اس عورت کے اوپر زنا کا الزام لگائے، اور 4 گواہ اس کے پاس نہ ہو۔ اسلام نے جو ثبوت مانگا ہے، جو گواہ مانگا ہے، اگر وہ گواہ تیرے پاس نہیں ہے، وہ ثبوت تیرے پاس نہیں ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، الزام لگانے والے کو، تہمت لگانے والے کو، جھوٹا الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور اسلامی عدالت میں اس انسان کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ عورت کے سمان اور عورت کے چرتر کی کتنی اہمیت ہے۔ عورت پر آپ نے جھوٹا الزام لگایا ہے، 80 کوڑے لگیں گے، اور عدالت آپ کو بین کر دے گی کہ یہ آدمی کوئی بھی گواہی دے گا، اس کی گواہی ان ایکسیپٹیبل ہے، اسویکاریہ ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے عورت کا سمان۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام نے عورت کو دبایا نہیں ہے، اسلام نے تو عورت کو اٹھایا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جب عرب کی دھرتی پر آئے تھے، اس عورت کے اوپر بہت اتیاچار ہوتا تھا، جانوروں کی طرح یہ عورت بازار میں بکا کرتی تھی، ایک عورت سے 10 لوگ شادی کرتے تھے۔ پتی کے مرنے کے بعد آپ کے بھارت کی دھرتی پر بھی 1400 سال پہلے نہیں بلکہ 100 سال پہلے بھی ستی پرتھا لاگو تھی۔ پتی کے مرنے کے بعد پتنی کو پتی کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ ودھوا عورت اور بیوہ عورت کا نکاح کرنا، شادی کرنا
पाप माना जाता था, गुनाह माना जाता था। अरब के अंदर जब कोई शौहर मर जाता था, 1 साल तक उसकी बेवा औरत को एक काल कोठरी में बंद कर देते थे। उसी में लैट्रीन करती थी, उसी में पेशाब करती थी, उसी में खाना खाया करती थी, उसी में पानी पिया करती थी। 1 साल तक उसको सूरज की रोशनी देखने नहीं दिया जाता था। इस्लाम ने आकर इन कुप्रथाओं को रोका है। इस्लाम ने आकर इन बैड ट्रेडिशंस को, इन गलत ट्रेडिशंस को रोका है। और इस्लाम ने दुनिया को पैगाम दिया, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, ऐ लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ने वालों, कल क़यामत के दिन वो लड़की क़यामत के दिन आएगी और उससे पूछा जाएगा, तेरे माँ बाप ने, तेरी माँ ने, तेरे बाप ने किस अपराध में तुझको मारा था, तेरा अपराध क्या था, तेरा कसूर क्या था। इस्लाम ने औरत की जान बचाई है मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम ने औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। और क्यों दिया है वो भी आप समझ लीजिए। बहुत आसान मिसाल मैं देता हूं, बहुत आसान मिसाल। 20,000 वाला मोबाइल है, अच्छा सा कवर लगाया आपने, टेम्पर्ड ग्लास लगाया ताकि गिर जाए तो स्क्रीन न टूटे, पानी न चला जाए। लेकिन आपने आईफोन ले लिया। नया वाला आईफोन कितने का आ रहा है? शायद 75,000 का या 1 लाख का आ रहा है नया वाला आईफोन। या वो एक और सैमसंग का कौन सा अल्ट्रा आ रहा है, लाख सवा लाख का। इतना महंगा आपने मोबाइल लिया। मोबाइल महंगा है तो कवर और महंगा है, मतलब कवर भी उसी हिसाब का है। जितना कीमती मोबाइल है उसको प्रोटेक्ट करने के रास्ते उतने ही मुश्किल हैं, ताकि मोबाइल कीमती है, खो न जाए, चोरी न हो जाए, टूट न जाए, गिर न जाए। मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम आपको दुनिया की सबसे कीमती दौलत करार देता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अलमरअतु सालिहा। ऐ औरतों, तुम दुनिया की सबसे कीमती दौलत हो, और जब तुम सबसे कीमती दौलत हो तो कुरान कहता है तुम्हें पर्दे में रहना चाहिए। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन। ऐ नबी, अपनी बीवियों से भी कह दीजिए, अपनी बेटियों से भी कह दीजिए, और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि जब वो अपने घर से निकलें तो चादर में निकलें, पर्दे में निकलें, नकाब में निकलें, अपने आप को एक्सपोज न करें, अपने हुस्न की नुमाइश न करें, अपनी खूबसूरती का प्रचार न करें, छुप करके निकलें, पर्दे में निकलें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला यूज़ैन, ताकि दुनिया समझ जाए ये शरीफ घर की लड़कियां हैं, ये मुसलमान लड़कियां हैं, ये नेक घराने की लड़कियां हैं, और किसी को छेड़ने की हिम्मत न हो सके। इस्लाम ने अगर औरत को पर्दे का हुक्म दिया है तो औरत की सुरक्षा के लिए दिया है, औरत को बचाने के लिए दिया है। मेरे प्यारे, इस्लाम तो वो दीन है, ज़िनाकारी को इस्लाम हराम करार देता है, और हराम ही करार नहीं देता, बल्कि अल्लाह फरमाता है वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी न जाना। इस्लाम ने जब ज़िना से रोका है तो ज़िना से करीब लेके जाने वाली तमाम चीज़ों को बैन कर दिया इस्लाम ने। औरत अकेले ट्रैवल करेगी, सफ़र करेगी, उसकी जान को, उसकी आबरू को खतरा होगा। इस्लाम कहता है ला तुसाफिरुल मरअतु इल्ला व मअहा मुहरिम, औरत बगैर मुहरिम के सफ़र न करे, उसका कोई महरम होना चाहिए, बाप हो, शौहर हो, बीवी, बेटा हो, भाई हो, भांजा हो, भतीजा हो, कोई भी महरम होना चाहिए। कोई औरत अकेले में किसी गैर मर्द के साथ नहीं मिलेगी। फरमाया ला यख्लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुमा शैतान, कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में न जाए। जवान बेटियों को हाफिज जी के पास पढ़ने भेजते हो, ये जायज़ नहीं है, माफ़ करना। बहुत नेक इंसान है हाफिज साहब,
بہت اللہ والے مولوی صاحب، مگر جوان بیٹی کو کسی مرد کے پاس تعلیم کے لیے بھیجنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر پردے کے بغیر تعلیم ہو رہی ہے اور آپ کی جوان بیٹی مولوی صاحب کے پاس اور حافظ صاحب کے پاس جا کے تعلیم حاصل کر رہی ہے تو آپ زنا کو دعوت دے رہے ہو، آپ حرام کام کو دعوت دے رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ مسجد میں عورت نماز پڑھنے آ سکتی ہے، نبی کے دور میں بھی عورتیں آتی تھیں۔ ایک صحابی جن کا نام عمرو بن سلمہ تھا، اپنے قبیلے میں وہی اکلوتے تھے جن کو قرآن یاد تھا، اور 6 سال کے بچے تھے وہ۔ جب ان کی قوم کے لوگ ایمان لائے اور نبی اکرم نے حکم دیا کہ جاؤ اپنی قوم کو تم لوگ نماز پڑھو اور تم میں سے کوئی آدمی امام بن جائے، جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اس کو امام بنا دو۔ عمرو بن سلمہ کے قبیلے کے لوگوں نے غور کیا، پورے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن اگر کسی کو یاد تھا 6 سال کے بچے کو یاد تھا، بچے کا نام عمرو بن سلمہ تھا، لوگوں نے امام بنا دیا۔ عمرو بن سلمہ کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا، ایک ہی چادر تھی، وہی میری لنگی تھی، وہی میرا کرتا تھا، ایک ہی چادر پہنتا تھا میں، اس کو پہن کر کے میں نماز پڑھانے لگا۔ جب میں رکوع میں جاتا تھا تو میری سرین نظر آ جاتی تھی، میری پیچھے کی شرمگاہ نظر آ جاتی تھی۔ عورتوں نے کمپلینٹ کی، شکایت کی، کہا کہ ارے کم سے کم اپنے امام کی شرمگاہ تو ڈھانپ دو، اپنے امام کی پیچھے کی شرمگاہ تو کور کر دو، اتنا کپڑا تو لا کے اس کو دے دو۔ حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں نے مجھے چادر لا کے دی، اتنی خوشی مجھے ہوئی کہ اس سے زیادہ مجھے خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کے دور میں عورتیں مسجد میں آتی تھی، ان کا انتظام ہوتا تھا۔ آج سیمانچل میں اتنا بڑا بیلٹ ہے اہل حدیثوں کا، جا کے سروے کر لیجئے، جتنی مسجدوں میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے جائیے اور سروے کیجئے، کتنی جمعہ کی جامع مسجدوں میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، کتنی جامع مساجد میں عورتوں کی نماز کا انتظام ہے، جائیے پتہ کر کے۔ میرا ایک اندازہ ہے کہ شاید اگر 100 مسجدیں ہوں گی جہاں جمعہ ہو رہا ہے تو 90 مسجدوں میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، معاف کیجیے، سیمانچل کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کی عورتیں سال میں ایک بار جلسہ ہو رہا ہے، اور معاف کیجئے گا آپ کے یہاں جلسہ کم اور میلہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ جلسے میں آتے ہیں، اپنی قیام گاہ سے اسٹیج تک آنے میں ہی ہم سارا منظر دیکھ لیتے ہیں۔ راستے میں کون تقریر سننے آیا ہے، کون موبائل پر کہاں لگا ہوا ہے، کون کس کو دیکھ رہا ہے، کون کس کو اشارہ کر رہا ہے، کون کس کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے، ہم لوگ بھی بڑی دور کی نظر رکھتے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ آپ غور کیجئے کہ آپ کی عورتیں اور لڑکیاں سال میں ایک جلسے میں آ رہی ہیں، اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہ امید کرتے ہیں کہ وہ دین سیکھ لیں گے۔ نہیں میرے پیارے ساتھی، آپ کو جمعہ کی نماز میں بھی عورتوں کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اور آپ یہ مت کہیے گا ہم بہت غریب لوگ ہیں، نہیں، آپ غریب لوگ نہیں ہیں۔ آپ کی شادیاں دیکھ کے نہیں لگتا ہے کہ آپ غریب ہیں۔ 200 باراتیوں کو آپ جب چکن بھی کھلاتے ہیں، مٹن بھی کھلاتے ہیں، تب نہیں لگتا کہ آپ غریب ہیں۔ جب 3-3 لاکھ روپیہ جہیز دیتے ہیں لڑکیوں کو، تب نہیں لگتا غریب ہیں۔ آپ اگر چاہیں ہر وہ مسجد جہاں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، اگر گاؤں والے چاہیں گے، اور اسی منیہاری کے علاقے میں نے بعض علاقوں میں دیکھا ہے لوگوں نے اپنے گاؤں میں کلیکشن کر کے لاکھوں روپے کی عیدگاہ بنا لی ہے، آپ چاہیں گے ہر مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے عورتوں کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اور آج کے اس دور میں بہت ضروری ہے میرے پیارے ساتھیوں عورتوں کا انتظام۔ لیکن اگر جمعہ کی نماز میں عورت جمعہ کی نماز پڑھنے آ رہی ہے تو میری پیاری ماں بہنوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے، نماز پڑھنے آ رہی ہے، جمعہ پڑھنے آ رہی ہے، تراویح پڑھنے آ رہی ہے، اگر وہ خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ 40 دن تک اس کی ایک ٹائم کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جو عورت صرف خوشبو لگا کر کے مسجد میں آئی ہے، میری پیاری ماں اور بہنوں، جب مسجد میں آپ کو خوشبو لگا کر کے آنے کی اجازت نہیں ہے تو کٹیہار اور منیہاری کے بازار میں اور پورنیہ کے گلاب باغ میں اور کسی واٹر پارک میں اور کسی ریسٹورنٹ میں اور کسی مال میں آپ کو بے پردہ اور میک اپ کر کے اور خوشبو لگا کر کے جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے میرے پیارے ساتھی؟ عورت پردے میں رہے گی،
دین سیکھے گی، اسلام سیکھے گی۔ میں نہیں کہتا کہ ساری بچیوں کو مدرسے میں ڈال دو، مگر جا کر کے سروے کر لو کہ اسکولوں میں پڑھنے کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ آج ہماری قوم کی بچیاں انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہی ہیں۔ اسکول کا اینول فنکشن ہوا، اسکول والوں نے کہا آپ کی بیٹی ڈانس بہت اچھا کرتی ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے اینول فنکشن میں آپ کی لڑکی ڈانس کرے۔ ماں نے شوہر سے کہا، بیوی نے شوہر سے کہا ہماری بیٹیا بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے، اسکول والوں نے خود سے نام دیا ہے، چلو ڈانس کرواتے ہیں۔ اسکول کا فنکشن ہوا، اسٹیج پر آپ کی جوان لڑکی ناچ رہی ہے اور آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اور فخر سے اپنے اسٹیٹس پہ لگائے ہیں مائی ڈاٹر از ڈانسنگ، میری بیٹی ڈانس کر رہی ہے۔ ارے بے غیرت، اپنی ڈانس کرتی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر تجھے چلو بتمانی میں ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ تیری قوم کی بیٹیاں ڈانس کر رہی ہیں اور تو فخر سے دیکھ رہا ہے اور تو ویڈیو بنا رہا ہے اور تو انسٹاگرام پہ ڈال رہا ہے اور تو فیس بک پہ ڈال رہا ہے۔ اور معاف کرنا، یہ کام ابھی تک تو انگلش میڈیم اسکول والے کرتے تھے، اب مدرسے والے کہاں پیچھے رہیں گے؟ اب مدرسوں میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، بڑی بڑی بچیوں کو اسٹیج پہ لایا جا رہا ہے اور ڈانس تو نہیں ہے، ایکشن ہو رہا ہے، ایکشن۔ شراب کا نام بدل کے وسکی رکھ دیا جائے، رم رکھ دیا جائے، بیئر رکھ دیا جائے تو شراب حلال نہیں ہو جائے گی۔ یہ ڈانس کو آپ ایکشن کا نام دیتے تو ڈانس صحیح نہیں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بچی آ رہی تھی، وہ مائک پر آ کے اس نے نعت پڑھ دی، حمد پڑھ دی، اس نے کوئی چھوٹی سی تقریر کر دی، وہاں تک تو ٹھیک تھا۔ یہ ایکشن کے نام پہ کون سی بلا آ گئی بھائی؟ لڑکیوں کو تعلیم دو میرے پیارے ساتھیوں، تعلیم کے نام پہ ان کی عزت کا جنازہ مت نکالو۔ اور کان کھول کے سن لو، اس امت کی عورتوں نے ہر دور میں دین کی تعلیم کا جھنڈا بہت بلند کیا ہے۔ اگر آپ کو میری بات میں شک ہے تو جائیے حضرت عائشہ کی زندگی کے بارے میں پڑھ لیجیے، اور کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو اسی سیمانچل کے علاقے میں، تقریر کا تو میں وعدہ نہیں کرتا، جمعہ کے خطبے میں ایک موضوع رکھوں گا، حضرت عائشہ کی پوری سیرت بیان کروں گا۔ ویسے یوٹیوب پر میں بنارس میں تقریر کر چکا ہوں، یوٹیوب پر موجود ہوگی، لیکن آپ کے علاقے میں شاید اس موضوع پر میں نے تقریر نہیں کیا ہے۔ حضرت عائشہ کی پوری زندگی کے بارے میں کیا علم تھا، کیا نالج تھی، کیا گیان تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں جب ہمارے اوپر مشکل آتی تھی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا تھا، حضرت عائشہ سے سوال کیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ جب جواب دے دیتی تھی سب کا منہ بند ہو جاتا تھا۔ اتنی نالج اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو دی تھی۔ او میری پیاری بہنوں، تمہارے لیے آئیڈیل نہ تو ثانیہ مرزا ہیں، نہ بالی ووڈ کی ہیروئن ہیں، نہ کرکٹرز ہیں، آپ کے لیے آئیڈیل خواتین اگر ہیں میری پیاری ماں بہنوں، اس امت کی سب سے بہترین عورتیں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی بیویاں ہیں، یہ اس امت کی سب سے آئیڈیل عورتیں تھیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج ذرا سی شوہر کی کمائی میں کمی آ جائے، آپ کے ماتھے پر بلا جاتا ہے، آپ کی پسند کی ساڑی شوہر نہ دلائے، آپ کی پسند کا سوٹ نہ دلائے، آپ کی پسند کا کھانا گھر میں نہ بنے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، کبھی موقع ملے اللہ کے پیارے نبی کی بیویوں کی حالات بھی پڑھ لیجئے۔ حضرت عائشہ اپنے بھانجے عروہ سے کہتی ہیں، اے عروہ، ہم آسمان میں ایک چاند دیکھتے تھے، دوسرا چاند دیکھتے تھے، تیسرا چاند دیکھتے تھے، 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے۔ وما یوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، اللہ کے رسول کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے تک نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عروہ نے پوچھا، یا خالۃ فما کان یعیشکم، اے خالہ جان، جب چولہا نہیں جلتا تھا، جب کھانا نہیں بنتا تھا تو 2 مہینے تک آپ لوگ کیسے رہ لیتے تھے؟ فرمایا التمر والماء، کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے اللہ کے نبی کے گھر والے اور اللہ کے نبی کی فیملی گزارا کر لیتی تھی۔ مدینہ آنے کے بعد کبھی اللہ کے پیارے نبی کے گھر میں لگاتار 3 دن تک گیہوں کی روٹی نہیں بنی۔ یہ لائف سٹائل تھا اللہ کے نبی کی بیویوں کا۔ میری پیاری ماں بہنوں، اگر ایسی زندگی آپ کو گزارنے دے دی جائے، آپ تو 1 ہفتہ نہیں رہ پائیں گی۔ نبی کی بیویوں نے ساری زندگی نبی کے ساتھ گزارا کیا، کبھی لب پر کوئی شکوہ نہ لائیں، کبھی زبان پر کوئی شکایت نہیں لائیں۔
ایک مرتبہ، آج میں نے گھڑی نہیں لگائی ہے، ٹائم زیادہ ہو جائے تو پتہ 12 بج چکے ہیں، میرے نکلنے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے۔ مدرسہ والوں کے پاس زمین نہیں ہے، چندہ کرانا ہے، بھیا چندہ کرانا بڑا مشکل کام ہے، اور یوٹیوبر بھائیوں نے تو وہ بھی نہیں چھوڑا، اب چندہ کرا رہے اس کا بھی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ فیس بک پر ایک صاحب نے چندے والا ویڈیو ڈال دیا، ہم سے لوگ پوچھنے لگے آپ سیمانچل میں چندہ کرا رہے ہیں۔ اب چندہ کوئی خراب چیز نہیں ہے، لیکن چندے کا ایک ہنر ہوتا ہے، وہ ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ جو ہمارے حضرت علی صاحب ہیں، اختر عالم مفتاحی صاحب ہیں، اور بھی جو بنگلہ مقررین ہیں، وہ بیچارے چندہ لوگوں کو پکڑ کے دباؤ ڈال کے زور ڈال کے جو 5000 لینے والا اس کی جیب سے 10,000 نکلوا لیتے، وہ سب ہنر ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم زبان سے کہہ سکتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، میں تقریر کے آخری پوائنٹ پر ہوں، 5 منٹ آپ کے سامنے رکوں گا تقریر ختم کر کے۔ آپ کو جو چندہ دینا ہو، اگر آپ محبت رکھتے ہیں مدرسے سے، دین سے، علماء سے، اور آپ چاہتے ہیں کہ قوم کی بچیاں ایک اچھے ادارے میں پڑھیں، آپ آئیے اور اپنا چندہ یہاں لکھوائیے، دے کے جائیے۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ سب کے چندے کو قبول فرمائے۔ آخری بات رکھ رہا ہوں، 12 کراس ہو رہا ہے۔ میں بات یہ کر رہا تھا عورت کی تعلیم کے بارے میں، حضرت عائشہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ، باپ بیمار ہے حضرت ابو بکر صدیق باپ سے ملنے کے لیے، بڑے غور سے سننا معیار پور والوں، حضرت عائشہ اپنے ابا جان ابو بکر صدیق سے ملنے کے لیے گئیں۔ اب حضرت ابو بکر کا آخری ٹائم ہے۔ جب باپ نے بیٹی کو دیکھا، بیٹی کوئی معمولی بیٹی تو نہیں ہے، نبی کی سب سے پیاری بیوی ہے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا، اے بیٹی یہ بتا کہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا تو آپ کو کتنے کپڑوں میں کفنایا گیا تھا؟ کہا کہ ابا جان، کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثۃ بیض سحولیۃ، اللہ کے پیارے نبی کو 3 کاٹن کی چادروں میں، 3 سوتی کپڑوں میں کفنایا گیا تھا۔ کہا کہ اے میری بیٹی، یہ میرا کپڑا رکھا ہوا ہے، وہیں پر سفید رنگ کا ایک کپڑا رکھا تھا جو بیماری کے دنوں میں حضرت ابو بکر پہنا کرتے تھے، اس پہ داغ دھبے بھی لگے تھے۔ کہا اے میری بیٹی، ایک کپڑا یہ لے لینا اور 2 کپڑا اور لے لینا، اور نبی کی سنت کے مطابق مجھ کو بھی 3 کپڑوں میں کفنانا۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ مرنے میں بھی نبی کی سنتوں پر عمل کرتے تھے۔ میت کے تعلق سے بھی آج ہمارے یہاں بہت ساری بدعات ہیں، میں سیمانچل کے حالات نہیں جانتا، بنارس میں بہت ساری بدعات اہل حدیثوں میں تو کم ہیں، دوسروں کے یہاں بہت ساری ہیں۔ تیسرے دن تیجا ہو رہا ہے، 40ویں دن 40واں ہو رہا ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، اور مردے کو جب دفنانے لگتے ہیں تو بیر کی پتی کو قبر میں ڈال رہے ہیں، دفنانے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ مگر یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں میت کے تعلق سے اور مرنے والے کے تعلق سے بھی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم پیارے نبی کی سنت پر عمل کریں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میری بیٹی، جب نبی کے کفن میں 3 کپڑے تھے تو میرے کفن میں بھی 3 کپڑے رکھنا۔ سبق یہ ملا معیار پور کے غیرت مند مسلمانوں، ہم کو سبق یہ ملا کہ بیٹی کو اس لائق بناؤ کہ بیٹی سے باپ مسئلہ پوچھنا پڑے تو باپ بیٹی سے مسئلہ پوچھے۔ اپنی بیٹیوں کو اس قابل بنا دو کہ جب کبھی زندگی میں مشکل ٹائم آ جائے تو آپ کی بیٹیاں آپ کو مسئلہ بیان کریں۔ اور ابھی کلاسی چوک پر ایک صاحب مجھ کو ملے، کئی بیٹوں اور بیٹیوں کے باپ ہیں، ان کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب میری ایک ہی تمنا ہے، جب میرا انتقال ہو جائے میرے جتنے بیٹے ہیں ہر بیٹا اس لائق ہو کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے، وہاں یہ دیکھنا نہ پڑے کہ باپ کا جنازہ کون پڑھائے گا۔ مولوی صاحب میں ہر بیٹے کو عالم دین بنا رہا ہوں، ہر بیٹے کو حافظ قرآن بنا رہا ہوں، ہر بیٹے کو اس لائق بنا رہا ہوں کہ وہ بیٹا میرے جنازے کی نماز پڑھا سکے، ہر بیٹی کو دین کا علم دے رہا ہوں تاکہ کل جب میں مر جاؤں میری بیٹیاں میرے لیے دعا کر سکیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سوچ ہر ماں کی ہونی چاہیے، یہ سوچ ہر باپ کی ہونی چاہیے۔ اپنی اولاد کو علم دین سکھاؤ میرے ساتھ۔ میں نہیں کہتا آپ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھاؤ، آپ کا بیٹا IAS آفیسر بن جائے، بڑی خوشی کی بات ہے، ہماری قوم کو IAS آفیسرز کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کی بیٹیاں ڈاکٹر بن جائیں، ہماری قوم کو لیڈیز ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کے بچے وکیل بن جائیں، ہمیں اپنے کمزور اور مظلوم بھائیوں کا کیس لڑنے کے لیے اچھے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن معاف کرنا،
ہمیں وکیل وہ چاہیے جو رشوت نہ لے، ایماندار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ہمیں ڈاکٹر وہ چاہیے جو مریضوں کا خون نہ کرے، مریضوں کا خون نہ چوسے، جو ایمان۔ ابھی لکھنؤ کا ایک ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، ماشاءاللہ چہرے پر داڑھی بھی ہے، تہجد پڑھتا ہے، اور جب مریض کا آپریشن کرتا ہے، مجھے لکھنؤ کے ایک صاحب نے بتایا، مولانا صاحب اتنا بہترین ڈاکٹر ہے کہ آپریشن کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور آپریشن کے وقت یہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی میں معالج ہوں، میں سرجن ہوں، میں علاج کر رہا ہوں، لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور 5 ٹائم کا نمازی ہے، سوموار کو نفل روزہ رکھتا ہے، جمعرات کو نفل روزہ رکھتا ہے۔ آج ایسے ڈاکٹر بھی ہماری قوم کو چاہیے میرے پیارے ساتھیوں، جو دیندار ہوں۔ آج ہمارے قوم کو اچھے وکیل بھی چاہیے، آج ہمارے قوم کو اچھے پولیٹیشینز بھی چاہیے، جو ایماندار ہوں، جو نیک ہو، جو دیندار ہوں۔ میں تعلیم سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہاں مکان کی فاؤنڈیشن مضبوط ہونی چاہیے۔ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دین کی تعلیم دو میرے پیارے ساتھیوں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یہ مدرسۃ روضۃ البنات جو اس علاقے کا ایک مدرسہ ہے، اور بھائی نے کہا کہ مدرسے کے پاس زمین نہیں ہے، میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، آئیے اللہ کے اس دین کے درسگاہ میں اور اس علم کے مرکز میں اپنی گاڑی کمائی میں سے آپ جو بھی دیں گے، 1000 500 10,000 5,000 جو بھی دیں گے، آپ کا یہ چندہ انشاءاللہ ذخیرہ آخرت بنے گا۔ آج دنیا میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا انویسٹمنٹ بتا دو جہاں ہم 10 روپیہ لگائیں ہم کو 100 روپیہ مل جائے، ڈبل مل جائے۔ میرے بھائیوں آخرت کا یہ انویسٹمنٹ ہے، یہاں آپ جو پیسہ لگائیں گے اپنے لیے وہ انشاءاللہ آخرت میں ذخیرہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیے کسی بھائی نے یہ پیسہ، میں نام نہیں لے پاؤں گا، ٹائم کم ہے، نکلنا ہے، آپ بغیر نام کے آئیے اور چندہ دیتے ہوئے جائیے۔ اللہ آپ سب کے چندے کو قبول فرمائے۔ تصویر کھینچنا کیسا ہے؟ کیونکہ آج کل زیادہ تر جلسے کے اشتہار میں بڑے بڑے عالم دین جیسا کہ آپ سب کا بھی تصویروں کو اشتہار میں چھاپا جاتا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سامعین کو جواب دیں۔ عبدالشکور صاحب کو لے کے آئیے، جو بھی والنٹیئر حضرات ہیں ذمہ داری دیا ہوا ہے وہ عبدالشکور صاحب کو لے کے آئیے۔ کیمرے کی آپ لوگ بیٹھیے، صرف کیمرہ والے کو بولا گیا کہ ریکارڈنگ کر لیجیے، آپ لوگ بیٹھیے۔ کیمرے کی تصویر کے بارے میں بہت سارے علماء کا یہ موقف ہے کہ یہ حرام نہیں ہے۔ کیمرے کی تصویر کوئی پینٹنگ نہیں ہے جس میں تصویر میں انسانی بدن کا ایک ایک عضو بنایا جائے۔ جس تصویر کو حدیثوں میں حرام قرار دیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا احیوا ما خلقتم، جس کو تم نے بنایا ہے، پیدا کیا، اس میں زندگی ڈالو۔ تو فوٹو ہم بنا نہیں رہے ہیں، کیمرہ بس ایک کیپچر کرتا ہے، ایک عکس لیتا ہے، لیکن پھر بھی احتیاط کا تقاضا علماء نے یہ بتایا ہے کہ کیمرے کی تصاویر کے بھی استعمال میں ہم احتیاط کریں، اور جہاں ضرورت پڑے وہیں پر ہم تصویر لیں۔ جیسے کہ آج آئی ڈی کے لیے فوٹو کی ضرورت ہے، آپ واٹس ایپ چلاتے ہیں، آپ اپنے واٹس ایپ کے پروفائل پر اپنی تصویر لگاتے تاکہ یہ معلوم ہو جائے آپ ہی کا نمبر ہے۔ آپ فیس بک چلا رہے ہیں، وہاں آپ نے اپنی تصویر لگائی، وہاں ایک ضرورت ہے۔ پاسپورٹ کے لیے تصویر کھنچوانا ایک ضرورت ہے، جہاں ضرورت ہے وہیں فوٹو کھنچوایا جائے۔ میں بار بار منع کرتا ہوں، اور سیمانچل کے جن جلسوں میں مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ مولوی صاحب آپ کا ہم اشتہار میں نام دینا چاہتے ہیں، میں نے کلیئر بولا ہے کہ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں، آپ مت ڈالیے۔ اور آج کے زمانے میں فوٹو لینا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لوگ فوٹو لیتے ہیں اور پوسٹر پہ ڈلواتے ہیں، اور پہلے یہ چیز بنگال میں تھی، دھیرے دھیرے آپ کے سیمانچل میں بھی رائج ہو گئی، اور اب تو پوسٹر کیا بڑے بڑے جو ہے وہ فاٹک لگائے جاتے ہیں، گیٹ بنائے جاتے ہیں، اور بہت پہلے سے اس پہ جو ہے تصویریں لگا دی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ چیز صحیح نہیں ہے، ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ میں تمام جلسے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس چیز سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ یہ 2-4 سال سے پہلے جو میں کیا کہتا میت کے تعلق سے، جی جو میت کو قبر میں دفناتے ہیں، ہاں تو پہلے جو یہ تھا کہ میت کو قبر میں دفناتے وقت وہ چیپ لٹایا کرتے تھے۔ ہاں ابھی کچھ اس میں فتنہ، کچھ علماء کریں کہ یہ ایسا کرنا ہے، کچھ علماء لوگ کریں کہ ایسا کرنا ہے۔ جی تو کچھ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو میت کو لٹانا ہے وہ بالکل قبر کی جو دیوار ہے، دیوار میں بالکل اس کو کھڑا کر کے لٹانا ہے۔ اب اس میں یہ صحیح ہے کہ کون سا صحیح ہے، کس حدیث کو ہم کس سے آپ وضاحت کیجیے انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ دیکھیے حدیثوں میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ میت کا چہرہ جو ہونا چاہیے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اب بعض علماء نے اس حدیث کا یہ مطلب لیا ہے کہ میت کو تو چت لٹایا جائے، صرف اس کے چہرے کو قبلہ کی طرف گھما دیا جائے۔
اور بعض علماء نے اس حدیث کا یہ مطلب لیا ہے کہ میت کی پوری باڈی کو اس طریقے سے رکھا جائے کہ اس کا چہرہ اور اس کی پوری باڈی جو ہے وہ قبلہ کی طرف اس کا رخ ہو. تو شاید اسی مسئلے کو لے کے یہاں کنفیوژن ہے، اور میں اس طریقے کے معاملات میں بات کرنے سے اس لیے پرہیز کرتا ہوں کہ آپ کے علاقے کے جو علماء ہیں وہ علاقے کی چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور جب حدیث میں الفاظ میں دونوں طریقے کی گنجائش ہے تو میں کوئی ایک بات بولوں اور آپ کے علاقے کے علماء کچھ اور بولیں اور آپس میں اس کو لے کر کے ٹکراؤ ہو تو یہ مناسب نہیں ہے. میری گزارش یہ ہے کہ آپ کے سیمانچل کے جو بڑے علماء ہیں، عام طور سے جلسوں میں آتے ہیں صدارت میں، شیخ رحمۃ اللہ صاحب ہیں، شیخ انعام الحق صاحب ہیں، شیخ جلیل مدنی صاحب، اور بھی جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ سینئر علماء ہیں اور اس علاقے کے تمام حالات کو سمجھتے ہیں. انہوں نے بہت سارے جنازوں میں شرکت کی ہے. آپ ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں تو انشاءاللہ وہ زیادہ بہتر بتائیں گے کہ دونوں میں سے کون زیادہ بہتر ہے. بہرحال حدیث کے الفاظ سے دونوں کی گنجائش ہمیں نظر آتی ہے. واللہ اعلم بالصواب. چلیے ٹھیک ہے، وقت کم ہے، نکلنا ہے ہم کو، لمبا سفر کرنا ہے. آئیے آپ لوگوں کو جو چندہ دینا ہے دے دیں. ایک آئینہ چمک گیا، ایک چور ہو گیا، چمکی عرب کی ریت پہ وحدت کی ایک کرن، چمکی عرب کی ریت پہ وحدت کی ایک کرن، عالم تمام نور سے معمور ہو گیا. ایسا اثر تھا آپ کی گفتار میں نثار، ایسا اثر تھا آپ کی گفتار میں نثار، قاتل بھی قتل ہونے پہ مجبور ہو گیا، لہجہ نبی کا رب کو یوں منظور ہو گیا. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر شروع کروں، ہمارے یوٹیوبرز بھائی بیٹھے ہیں، میں بہت اہم بات ان کے لیے رکھنا چاہتا ہوں. سیمانچل کے جلسوں میں سینکڑوں کی تعداد میں یوٹیوبرز آ رہے ہیں. ان میں سے کچھ کو میں جانتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو میں نہیں جانتا. آپ میری ہر تقریر ریکارڈ کرتے ہیں، اسے یوٹیوب پر ڈالتے ہیں. میں نے کئی بار منع کیا کہ تھمبنیل غلط سلط مت لگائیے، ڈیٹ صحیح تقریروں کو مت ڈالیے. میرے لیے بہت سارے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں مگر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور اب میرے سامنے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں یوٹیوبرز کو پوری طریقے سے بین کر دوں. میں جانتا ہوں کہ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، سب لوگ غلط تھمبنیل نہیں ڈال رہے ہیں، مگر میرے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں فلٹر کر سکوں. ہر جلسے میں ایشو کھڑا ہو رہا ہے، پبلک سامنے بیٹھی ہے، اونچے اونچے اسٹینڈ ہیں، ہر تقریر کے شروع میں 10 منٹ آپ کو سمجھانے پہ برباد ہو رہا ہے. اور جب میں تقریر کے پہلے یہ کہتا ہوں کہ بند کر دیجئے، کچھ جلسوں میں جب میں نے منع کر دیا تو یہ یوٹیوبر بڑے غصے میں انہوں نے اپنا اسٹینڈ بند کیا اور وہاں سے چلے گئے. اس سے ایک بات کلیئر ہوئی کہ آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں، میری تقریر سے کوئی محبت نہیں. آپ کو ریکارڈنگ کرنی تھی، نہیں کرنا ہوا، اجازت نہیں ملی، آپ فوراً چلے گئے. بہت غصے میں گیا. کچھ جلسوں میں اگر کچھ نامناسب واقعات ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے، آپ نے اس کو بھی ریکارڈ کیا اور اس پر بھی آپ نے بھڑکاؤ قسم کی ہیڈنگ لگا کر کے سوشل میڈیا پر ویوز حاصل کیے. میرے پاس اب آپ کو بین کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں. آئندہ اس علاقے میں اور بھی پروگرام ہیں، آپ لوگوں کے پاس جانکاری ہوگی. میں آپ پہلے سے آج آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ وہاں آنے کی تکلیف مت کیجیے گا. آج آپ سب آئے ہیں، میں آپ کا سمان کرتا ہوں. میں نے آج آپ کو منع نہیں کیا، اجازت دی ہے. آئندہ پروگراموں میں پہلے سے جلسے والوں سے بول کے رکھوں گا. آپ
یوٹیوبرز کو الاؤڈ مت کیجیے، اس کے بعد ہی میں تقریر کرنے آؤں. اور کیوں میں ایسا کر رہا ہوں میں نے ساری وجہ آپ کے سامنے بیان کر دی. میرے لیے بہت سارے ایشوز ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں، میں تمام باتیں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا. ٹائم ہمارے پاس بہت محدود ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں. مجھ سے پہلے بنگلہ زبان کے بڑے میٹھے وقتہ اور مقرر حضرت علی صاحب تقریر کر رہے تھے، کلیکشن بھی کر رہے تھے. مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ مدرسے کی بھلائی کے لیے چندہ کر رہے ہیں، ان کو روک کر کے خود بیٹھوں میں، لیکن میں گھڑی کی سوئیوں کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں، مجھے نکلنا بھی ہے. ہم جانتے ہیں آج کا یہ جلسہ، یہ پروگرام مدرسہ روضۃ البنات جو اس علاقے کا ایک بنات کا بہترین ادارہ ہے، اس ادارے کی تعمیر اور ترقی کے لیے یہ پروگرام ہو رہا ہے. میں آپ سب سے اپیل بھی کرتا ہوں، آپ جلسے میں آتے ہیں، سیمانچل کے جلسوں میں آپ مزاج بنا کے آتے ہیں، موڈ بنا کے آتے ہیں، تقریر بھی سننا ہے، مدرسے کو دان بھی دینا ہے، چندہ بھی دینا ہے. آپ کھل کر کے تعاون کیجئے اور مدرسوں کو مضبوط کیجئے. حالات بہت اچھے نہیں ہیں میرے بھائی، حالات بہت اچھے نہیں ہیں. آپ کا برقع نشانے پر ہے، آپ کی مسجدیں نشانے پر ہیں، آپ کی پہچان نشانے پر ہے، آپ کا دین اور مذہب نشانے پر ہے. اگر آپ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے اور اس طریقے کے جو چھوٹے بڑے مدرسے آپ کے بہار کے مختلف علاقوں میں چل رہے ہیں اور خاص طور سے سیمانچل میں چل رہے ہیں، ان مدرسوں کو اگر آپ مضبوط نہیں کریں گے تو آنے والے وقت میں آپ کی قوم کی بیٹیاں کتنی بڑی تعداد میں مرتد ہوں گی، ارتداد کی راہ پر جائیں گی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. دنیا تو پروپیگنڈا کر ہی رہی ہے. اسلام نے عورت کو بہت دبا دیا، بہت کمزور کر دیا، برقعے میں قید کر دیا، بچہ پیدا کرنے کی مشین بنا دیا. اور معاف کیجیے گا، اس میں کچھ یوگدان ہماری کچھ غلطیوں کا بھی ہے. بہت سارے گھروں میں واقعی میں عورت پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان کر رہا ہے. شراب پی کے شوہر آ رہا ہے، بیوی کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، بیوی بیچاری محنت کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، پریوار چلا رہی ہے، اور شوہر بیچارہ آتا ہے شراب کے نشے میں اور بیوی کو مارتا بھی ہے اور اپنے آپ کو ترم خان بھی سمجھتا ہے. ایک صاحب نے مجھ سے ایک مرتبہ ٹیلی فون پر موبائل پر کال کر کے پوچھا، صاحب نے کیا پوچھا؟ عورت کا فون آیا. یہ بیچ میں کون بار بار ہیلو ہیلو کر رہا ہے؟ بیچ میں مت بولو بھائی. آپ ادھر سے بیچ میں نہیں بولیے گا. کاریالے سے جتنا دیر شیخ عبد الغفار صاحب کی تقریر ہوگی اتنی دیر تک آپ ادھر سے کچھ بھی مہنگی نہیں دیجیے گا. آج بہت سارے گھروں میں حالات بہت خراب ہیں. میک بند کر کے آپ بات چیت کیجئے. ادھر سے جو کاریالے میں ہے میک بند کر کے بات چیت کیجئے، شیخ کو ڈسٹرب ہو رہا ہے. فون آیا ایک محترمہ کا، شوہر کے اویدھ سمبند ہے دوسری عورت کے ساتھ. کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. میں نے کہا کہ معاف کرنا میری بہن، آپ کے شوہر کو دعا کی ضرورت نہیں ہے. جو شادی شدہ ہو کر کے کسی دوسری عورت کے ساتھ اویدھ سمبند بنا رہا ہے، اس کو دعا اور وظیفہ کی ضرورت نہیں، اس کو جوتے اور چپل کی ضرورت ہے، اس کا دماغ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اسلام معاف کیجئے صرف مردوں کا دین نہیں ہے، اسلام مردوں اور عورتوں دونوں کا دین ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے عورت کو دبایا ہے، یہ ہماری اور آپ کی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے آج اسلام بدنام ہو رہا ہے. بیمار دوائی کھاتا نہیں،
بدنام طبیب کا نام ہوا، ہوئے کام برے تو مسلمان سے بدنام بیچارہ اسلام ہوا۔ اسلام نے تو عورت کو یہ سمان دیا ہے، قرآن میں مردوں کے نام پر کوئی سورت نہیں اتری، عورت کے نام پہ سورہ نساء اتری۔ عورت کے 3 بڑے بڑے روپ ہیں، عورت ماں ہوتی ہے، عورت بیٹی ہوتی ہے، عورت بیوی ہوتی ہے۔ یہ عورت جب ماں کے روپ میں آتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ